شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آج انشاءاللہ اس میں ہم حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا۔ امین الامت کے خطاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوازا اور فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کے امین ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خدمات کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر میں ابو عبیدہ کو پاتا تو انہیں خلیفہ بناتا۔ تو اس طرح سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے ان جملوں سے کہ ان کی شخصیت کتنی اہم شخصیت تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ان کے نام، نسب، پیدائش، ان کے قبول اسلام، ہجرت اور پھر ان کے آگے کے دیگر کارناموں کے بارے میں مختصراً پڑھیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ کا اصل نام عامر اور باپ کا نام عبداللہ تھا، لیکن ان کی شہرت ان کی کنیت ابو عبیدہ کے نام سے ہوئی، اور باپ کے نام کی جگہ ان کے دادا کا نام جراح کا نام کنیت کے ساتھ لگا۔ اس طرح وہ عامر بن عبداللہ کے بجائے ابو عبیدہ بن الجراح کہلائے۔ باپ کا نام شاید انہوں نے اس لیے ترک کر دیا تھا کہ وہ حالت کفر میں ان کے اپنے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین الامت کے لقب سے نوازا۔ ان کا تعلق قبیلہ فہر سے تھا، جو قریش کی آخری شاخ تھی۔ فہر پر ان کا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ان کے والد تو بدر کی جنگ میں حالت کفر میں مارے گئے، لیکن والدہ امیمہ بنت غنم ایمان کی دولت سے بہرایاب ہوئی اور صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الجراح ہجرت نبوی سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ مکے کے عام متوسط گھرانوں کے بچوں کی طرح پرورش اور تربیت ہوئی۔ فنون سپہ گری میں مہارت حاصل کی اور تجارتی کاروبار شروع کیا۔ قبول اسلام سے پہلے ہی انہوں نے شراب نوشی، بت پرستی اور دوسرے برے اعمال سے ہمیشہ احتراز کیا، یعنی ان سے بچ کے رہے۔ ان کے قبول اسلام کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اٹھنا بیٹھنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ انہی کی ترغیب سے تقریباً 29 سال کی عمر میں وہ مشرف باسلام ہوئے، جبکہ ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو مرکز دعوت نہیں بنایا تھا۔ ان کے اور حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین کے قبول اسلام میں 1 آدھ دن کا فرق تھا۔ حضرت ابو عبیدہ 8ویں یا 9ویں مسلمان شمار ہوتے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد دوسرے مٹھی بھر مسلمانوں کی طرح ابو عبیدہ کے لیے بھی آزمائش کا دور شروع ہوا۔ انہوں نے بڑے صبر و استقامت سے ہر قسم کی مشکلوں کو برداشت کیا۔ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قائم کی تھی، جو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا تھے، یعنی ان کے حضرت سالم جو تھے ان کے غلام تھے ابو حذیفہ کے۔ 5 نبی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مردوں اور 4 مسلمان خواتین نے حبشہ کی جانب ہجرت کی اور وہاں اطمینان سے زندگی گزارنے لگے۔ اس کے کچھ عرصے بعد مزید 83 یعنی 83 مردوں اور 20 خواتین نے ادھر کا رخ کیا، اور ان میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یعنی جب حبشہ کی طرف دوسری ہجرت ہوئی تو اس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ پھر جب مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ملا تو وہ وہاں بھی چلے گئے، اور مدینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات قائم کی، اور
اس میں حضرت ابو عبیدہ کی مواقعات کے متعلق مختلف روایات ہیں، تو اس لیے اس کو ہم یہاں پہ نہیں دیکھتے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کس کے ساتھ ان کی مواقعات قائم کی گئی۔ مدنی زندگی کو اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کن غزوات میں انہوں نے شرکت کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، اور انہوں نے اس دور میں کتنی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ مدینے پہنچ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام توانائیاں خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدمت اسلام کے لیے وقف کر دیں۔ وہ سابقون الاولون اور اکابر مہاجر صحابہ میں سے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشوروں میں شامل ہوتے تھے۔ بدر، احد، خندق، خیبر، بیت رضوان، فتح مکہ، حنین، طائف، تبوک، غرض یہ کہ تمام غزوات اور مشاہدات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور شجاعت و جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ تو غزوہ بدر کے متعلق ہم تھوڑا سا پڑھیں گے کہ اس میں انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا، کہ بعد میں پھر قرآن کی آیت اس زمن میں نازل ہوئی۔ تو 2 ہجری کا زمانہ تھا، کفر و اسلام کا پہلا معرکہ میدان بدر میں ہو رہا تھا، اور کفار مکہ زبردست جنگی تیاری کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے عزم سے جوش کفر اور حمیت جاہلیت کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ چشم فلک نے ایک عجیب بلکہ ناقابل یقین منظر دیکھا ہے کہ اگر باپ مسلمانوں کی طرف سے شمشیر بدست ہے تو بیٹا مشرکین کی حمایت میں تیر و تلوار چلا رہا ہے، بھانجا اسلام کے لیے جان فشانی سے لڑ رہا ہے، تو دوسری طرف ماموں لات و حبل کی سربلندی کا خواہاں ہے۔ اس کے مقابل ایک بھائی دوسرے بھائی کے مقابل ہے، دین حق کا علم بردار، اور دوسرا کفر و شرک کا حامی، باہمی زندگی اور موت کی کشمکش میں الجھے ہوئے ہیں۔ بیٹا دین حق کے لیے جذبہ شہادت سے سرشار، خوف جان سے بے نیاز ہو کر میدان میں اترا ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کا باپ باطل کے فال و فر کی حفاظت کے لیے خم ٹھونک کر آیا ہے۔ اور یہ کون تھے؟ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور ان کے بارے میں۔ باپ کفر و شرک کی ساری غضبناکی کے ساتھ بیٹے پر پے در پے وار کیے جا رہا ہے، تاکہ دین آبائی سے منحرف ہونے والے بیٹے کو خاک و خون میں ملا دے۔ لیکن راہیں جدا ہو جانے اور قطع تعلقی کے باوجود بیٹے کے دل میں باپ کا لحاظ باقی ہے۔ وہ طرح دیا جا رہا ہے، باپ کے وار بچا رہا ہے، لیکن خود کوئی وار نہیں کرتا کہ شاید اب بھی باپ کو سمجھ آ جائے اور وہ باز آ جائے۔ کافی دیر تک وار بچاتے رہنے کے بعد جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ باپ ان کی جان لینے پر تلا ہوا ہے اور دشمن کی فوج کے بڑے بڑے سردار اسے بڑھاوا دے رہے ہیں، تو اسے یہ اندیشہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں اس کی یہ فرزندانہ لیت العال اور صلہ رحمی کی کوشش اسلام کے لیے باعث نقصان نہ بن جائے۔ باپ کو پہلے تو بچاتے رہے، خود وار نہیں کیا، اپنے آپ کو بچاتے رہے ان کے وار کرنے سے، لیکن ان پر خود وار نہیں کیا۔ لیکن پھر ان کو یہ خیال آیا کہ وہ ایسا کر کے کہیں گناہگار نہ ہو جائیں کہ انہوں نے اپنے باپ کو رشتے کی بنیاد پر بچایا اور دین کو پریفرنس نہیں دی، کیونکہ یہ کفار اور مسلمانوں کی جنگ تھی اور وہ ایک کافر تھے۔ چنانچہ ان کی تلوار برق خرمن سوز کی طرح اچانک چمکی اور ایک ہی وار میں باپ کا نامبارک و ناپاک سر کٹ کر دور جا گرا۔ خاک و خون میں ملا ہوا ان کا سر اور ان کا جسم دیکھ کر ظاہر ہے ایک فطری طور سے ان کے اندر تکلیف کا جذبہ پیدا ہوا ان میں، لیکن پھر ایک نگاہ غلط انداز سے ان کو دیکھ کر وہ جہاد میں دوبارہ مصروف ہو گئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ بدر کی جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوئی اور بہت سارے قیدی بھی ان کے ہاتھ آئے اور بہت سارے کفار کے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے وہ مارے گئے۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے مدینہ واپس آئے تو وحی خداوندی نازل ہوئی
اور یہ سورت مجادلہ کی 22ویں آیت ہے، جس میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی جنہوں نے اپنے رشتے ناتوں کو ایک طرف رکھ کر کفر اور دین کی جنگ میں دین کو پریفرنس دی اور اپنے رشتوں کو پس پشت ڈال دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ جاثیہ کی آیت نمبر 22، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ ترجمہ، تم کبھی نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کے گروہ کے لوگ ہیں، خبردار ہو کہ اللہ کے گروہ کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اقدس خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد جنگ احد میں کس طرح سے انہوں نے داد شجاعت دی، اس کو دیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے جو ان کی زندگی کا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کی مثال ہے۔ غزوہ احد میں جب درے پر تعینات مجاہدین کی غلطی کی وجہ سے مسلمان افراتفری میں میدان چھوڑ کر بھاگے تو درجن بھر دوسرے صحابہ کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ثابت قدم رہے اور آخر تک میدان میں ڈٹے رہے۔ جب کفار کی یورش سے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور زرہ کی 2 کڑیاں رخسار مبارک میں چبھ گئیں تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنے دانتوں سے کھینچ کر کڑیاں نکالیں۔ اس کوشش میں ان کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ بعد کی زندگی میں دوسرے کارناموں کے مقابلے میں وہ اس واقعے کو اپنے لیے سب سے زیادہ باعث افتخار اور وجہ نجات سمجھتے رہے۔ تو اسی طرح سے 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 سے کچھ زائد مہاجرین اور انصار پر مشتمل ایک سریہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مدینہ منورہ سے 5 روز کی منزل پر ساحلی علاقے کی طرف قبیلہ جوہینہ کی ایک شاخ کی سرکوبی نیز قریش کے قافلوں کی نقل و حرکت کی نگرانی کے لیے بھیجا۔ ابھی یہ کام ختم نہیں ہو پایا تھا کہ ان کے خوراک ختم ہو گئی جو ساتھ لے کے وہ چلے تھے، صرف کھجوروں کی ایک تھیلی رہ گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راشن بندی کی اور ہر مجاہد کو صرف 1 کھجور روزانہ دی جانے لگی اور سبھی صبر و شکر سے اس پر گزارا کرتے رہے۔ اس کے بعد درختوں کے پتے کھانے کی نوبت آ گئی اور کئی دن یہ سلسلہ چلا اور حتیٰ کہ ان کے منہ میں چھالے پڑ گئے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے اس کے بعد کا ایک اور واقعہ بہت اہم ہے، وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سریہ تھا اس کا اصل نام سریہ سیف البحر تھا۔ بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی
سمندر کے ساحل پر اچھال دی، اور یہ ایک بہت بڑی بیل مچھلی تھی جو کئی مہینے تک کے لیے کافی ثابت ہوئی۔ یہ واقعہ ابو عبیدہ اور ان کے بزرگ ساتھیوں کے صبر کی ایک مثال ہے کہ وہ کس طرح سے صبر کر کے حتیٰ کہ پیڑوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے اور کس طرح سے تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر سے ایک مچھلی اچھال کر خشکی پر پھینک دی۔ اور یہ اتنی بڑی مچھلی، ویل کا تو آپ کو اندازہ ہے کہ سب سے بڑی سمندری مخلوق وہی ہے، حتیٰ کہ جب اس کے جو آنکھوں کے جو حلقے تھے اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ 10 لوگ بیٹھ کر کے اور آپس میں باتیں کیا کرتے تھے ان حلقوں میں، جب وہ اس کی ہڈیاں رہ گئیں، اور اس کی جو آرز تھی، یہ دانتوں کا جو جبڑے کا حصہ تھا، اس کی انہوں نے آرز کی شکل میں ان کو دونوں کو رکھا، دونوں طرف کے جبڑوں کے حصے کو، تو اس کے نیچے سے ایک پورا اونٹ میں اپنے سوار کے گزر جاتا تھا اور وہ اس کو ٹچ نہیں کرتا تھا، نہیں اتنا بڑا ہوتا تھا۔ تو اس مچھلی سے انہوں نے پھر عرصے دراز تک کھایا اور اس کو اپنی غذائی جو کمی تھی اس کو پورا کیا۔ اسی طرح 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ تھے اور لشکر کے زیرہ پوش مجاہدین کی قیادت آپ کے ہاتھ میں تھی، یعنی جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں بھی شجاعت اور جانثاری کا انہوں نے حق ادا کیا، اور ان جنگی خدمات کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً بعد دوسری خدمات بھی ان کے سپرد کی اور انہوں نے احسن طریقے سے ان کو انجام دیا۔ 9 ہجری میں اہل نجران کی درخواست پر انہیں مذہبی تعلیم دینے، ان کے جھگڑوں مقدموں کا فیصلہ کرنے اور جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، اور فرمایا کہ یہ میری امت کا امین ہے، یہ میری امت کا امین ہے، اور پھر اسی سے ان کا نام امین الامت پڑ گیا، یہ لقب ان کو دیا گیا۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میری امت کا امین ہے، اسے تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں۔ تو آگے کے واقعات ہم دیکھتے ہیں۔ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں حج کے لیے مکہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے آخری دم تک وہ ان کے پاس حاضر اور ان کے خدمت گزار رہے۔ جو ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی اسے حسن و خوبی سے پائے تکمیل تک پہنچایا، اور اسی لیے خلوص اور ایثار میں خود بخود ممتاز ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے خود کبھی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کی، بہت صابر اور اپنے آپ میں مگن رہنے والے پرخلوص صحابی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک ان سے خوش رہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دور میں ان کا کیا کردار نظر آتا ہے، اور کس طرح انہوں نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، جو ہمارے اسپیشلی جو خلفائے راشدین تھے ان کے دور میں، اور پھر کس طرح انہوں نے نمایاں خدمات انجام دیں، کس طرح ان کا ساتھ دیا، اور کس طرح اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، اور اسلامی فتوحات میں ان کا کتنا بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ ایک بہت بہادر انسان تھے اور پرخلوص بھی تھے ساتھ ہی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ ارتداد کو کچلنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھرپور تعاون کیا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، کچھ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، تو ان کو کچلنے کا کام جو سب سے زیادہ ہوا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، تو اس میں انہوں نے ان کا بہت ساتھ دیا، اور پھر اس کے بعد شام اور فلسطین کی مہمات میں سپہ سالار مقرر کیے گئے اور عظیم کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ جب رومی سلطنت کی مدینے پر حملے کی نیت سے شام میں فوجوں کے اجتماع کے خبریں آنے لگیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے کچھ پہلے 13 ہجری میں جو اس وقت کا جو رومی بادشاہ تھا
قیصر روم، اس کی افواج کا مقابلہ کرنے اور آگے بڑھ کر خود اس کو للکارنے کے لیے 5,000 پر مشتمل 4 لشکر تیار کیے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے ایک اہم صوبے ہمس کی طرف انہوں نے روانہ کیا اور ان کو وہاں کا اس لشکر کا سالار مقرر کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ اگر چاروں لشکر اتفاق سے کسی ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس لشکر کے سالار اعظم ہوں گے۔ فوجی مجاہدین کی روانگی سے ایک دن پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر چند مفید ہدایات دی اور اپنے ماتحت جہاد پر جانے والے 1,000 بزرگ صحابہ، جن میں 100 بدری صحابی بھی تھے، ان سے حسن سلوک کی تاکید کی، اور پھر بعد میں خود حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان خیالات کا اظہار فرمایا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ خیالات جو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جن کا اظہار فرمایا، اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابو عبیدہ: میں نے خوب اچھی طرح دیکھا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس عزت اور محبت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اور ان کے حضور میں تمہاری کتنی قدر و منزلت تھی، اس وجہ سے میری نگاہ میں تمہاری بڑی وقت ہے۔ میں خدائے عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج تمام روئے زمین پر میں کسی شخص کو بھی تمہارے اور عمر بن الخطاب کے برابر نہیں سمجھتا۔ ہر اس انسان کی عزت جو مجھ سے ملتا ہے میری نظر میں تمہاری وقت سے کم ہے۔ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا حافظ و ناصر ہو۔ جب لشکر روانہ ہونے لگا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر میں گئے اور ایک بار پھر ابو عبیدہ سے یوں فرمایا: ابو عبیدہ، تم میدان جنگ میں جا رہے ہو، وہاں اعمال نیک بجا لانا تاکہ خدا اور رسول کی خوشنودی کا موجب ہو۔ شہید کی موت بہترین موت ہے، بس کفار کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہارا نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دے اور دنیا اور آخرت میں تمہیں آرام پہنچائے۔ مجھے یقین ہے کہ تم ان نیک اور پاک نفس لوگوں میں سے ہو جو ہر وقت اپنے خدا سے ڈرتے رہتے ہیں، جو دنیا کی آلائشوں میں نہیں پھنستے اور جنہوں نے آخرت ہی کو اپنا توشہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے تمہیں اس امر کی توفیق دی کہ تم ایک فوج لے کر خدا کے دشمنوں سے جنگ کرنے جا رہے ہو۔ بس علم اسلام بلند کرنے کے لیے اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ اور ان لوگوں سے جہاد کرو جو ظلم و طغیان میں حد سے بڑھ گئے ہیں، دن رات عیش پسندی جن کا کام ہے، رعایا سے بے خبر اور ملک سے بے پرواہ ہیں، جنہوں نے اپنے خالق اور مالک کو چھوڑ کر جھوٹے اور فرضی معبود کی پرستی شروع کر دی ہے اور اپنے شرک و کفر میں برابر بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر رخصت ہو، خدائے پاک و برتر ایسے سب لوگوں پر فتح عطا فرمائے اور تمہیں پوری پوری کامیابی بخشے۔ تو ابو عبیدہ اور ان کے لشکر نے جابیہ پہنچ کر اسے فتح کر کے اپنا مرکز بنایا اور دوسرے شامی علاقوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا۔ تو چاروں فوجوں میں سے ان کی فوج میں اصحاب رسول اور اہل مدینہ کی کثرت تھی، غالباً اس لیے کہ چاروں سپہ سالاروں میں وہ سب سے بلند مرتبہ صحابی تھے۔ راستے میں اثناء راہ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے شام کا شہر مآب فتح کیا، اہل شہر کو جزیے کی ادائیگی پر امان دے دی اور وہاں سے چل کر جابیہ پہنچے، اور اس طرح سے انہوں نے وہ جابیہ کا قلعہ فتح کیا۔ اس کے بعد جنگ اجنادین ہمیں دکھائی دیتی ہے اور کچھ دوسری فتوحات۔ 28 جمادی الاول 13 ہجری کو اجنادین کے مقام پر انہوں نے 1,00,000 بازنطینی فوج سے مقابلہ کیا اور اس کے بعد اس کو بھی فتح کیا۔ پھر فتح دمشق نظر آتی ہے ہمیں، جس میں ان کا ایک اہم کردار ہے۔ دمشق جسے شہروں کی ملکہ بھی کہا جاتا تھا، اس کا محاصرہ 16 محرم 14 ہجری کو شروع ہوا اور 6 ماہ تک جاری رہا، اور یہ پہلا قلعہ بند اور مضبوط فصیل والا شہر تھا جس سے مسلمانوں کو سابقہ پڑا، لیکن انہوں نے اپنی جنگی مہارت کے ذریعے اس کو بھی فتح کیا۔ اس کے بعد مارکہ فحل نظر آتا ہے ہمیں، جس میں انہوں نے داد شجاعت دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف فوجیں بھیجتے وقت یزید بن ابی سفیان کو دمشق کی فتح اور گورنری کے لیے نامزد کیا، اور ان کی مدد کے لیے ابو عبیدہ اور دوسرے کمانڈر پہنچے۔
فتح کے بعد یزید نے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بطور گورنر رہے، اور اس اثنا میں جو رومی فوجیں تھیں وہ بیسان کے مقام پر جمع ہونے لگیں۔ ابو عبیدہ اپنی افواج کے ساتھ ان کے بالمقابل فحل کے مقام پر خیمہ زن ہوئے، اور انہوں نے بازنطینی سپہ سالار سے یعنی رومی سپہ سالار سے صلح کی گفتگو کے لیے اپنا سفیر حضرت ابو عبیدہ کی بازنطینی جو سپہ سالار تھا اس نے صلح کی گفتگو کے لیے اپنا سفیر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ اب یہاں پر ہم کو نظر آتا ہے کہ کس طرح ایک فاتح، ایک اتنا بڑا سپہ سالار، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جس کو جنت کی خوشخبری پہلے ہی دے دی گئی تھی، وہ کس طرح اپنی دنیاوی زندگی میں رہا کرتا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب وہ سفیر آیا اور اسلامی کیمپ میں پہنچا تو وہاں سب اس کو ایک ہی رنگ میں ڈوبے نظر آئے۔ ادنا و اعلیٰ افسر و ماتحت سپہ سالار اور سپاہی میں کوئی فرق اور امتیاز دکھائی نہیں دیا۔ سپہ سالار اعظم کے لیے نہ تو کوئی ممتاز قسم کا خیمہ تھا، نہ کوئی ایسا سر و سامان تھا، نہ ان کے خیمے کے گرد کوئی پہرا تھا، نہ سپہ سالار اعظم دوسروں سے زیادہ قیمتی اور مکلف لباس سے پہچانے جا سکتے تھے۔ خیمے میں بہت سے لوگ زمین پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آخر سفیر نے مجبور ہو کر حاضرین سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا سپہ سالار کون ہے؟ سپہ سالار اعظم آپ کا کون ہے؟ تو لوگوں نے ایک سیدھے سادے خاک نشین شخص کی طرف اشارہ کیا۔ سفیر کو یقین نہیں آیا۔ اس نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست تصدیق کی کہ آپ ہی سپہ سالار ہیں، تو انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس نے کہا آپ لوگ اپنے ملک کو واپس چلے جائیں، آپ کے ہر فوجی کو 2 سونے کے دینار دیے جائیں گے، سپہ سالار کو 1000 دینار اور خلیفہ کو 2000 دینار۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ہمیں مال و دولت کی حرص نہیں، 2 دینار کیا 2 لاکھ بھی قبول نہیں، ہم اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہمارا مقصد اللہ کی زمین کو فتنہ و فساد اور برائی سے پاک کرنا ہے۔ تم اسلام قبول کر لو تو ہمارے بھائی ہو، ہمارے تمہارے حقوق برابر ہیں، جزیہ دینا قبول کرو تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ورنہ ہمارے تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ سفیر دھمکیاں دیتا ہوا لوٹ گیا۔ اگلی صبح کو دونوں فوجوں کا تصادم ہوا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فوج کے قلب کی کمان خود کر رہے تھے۔ انہوں نے دشمن کے مقابلے میں قلیل التعداد اسلامی فوج کو بڑی ہوشیاری سے لڑایا اور فتح حاصل کی۔ اسی طرح جنگ لاذقیہ میں انہوں نے بہت ہی اہم کارکردگی دکھائی اور بہت ہی یعنی کہ ایک ٹیکٹ فل طریقے سے انہوں نے اس شہر کو فتح کیا جو بظاہر ایسا نظر آتا تھا کہ اس کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے گڈھے کھدوائے شہر کی فصیل سے باہر اور بظاہر وہ وہاں سے لوٹ گئے اس جگہ سے، تو شہر کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ یہ فوج لوٹ گئی ہے اور ہمارا محاصرہ ختم ہو گیا۔ اگلے دن انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور انہوں نے رات میں آ کر کے ان گڑھوں کے اندر اپنے فوجیوں کو چھپا دیا اور اس کو گھاس پھوس سے ڈھانک دیا، اور اس کے بعد جیسے ہی شہر کے دروازے کھلے وہ سارے کے سارے پھر شہر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اس شہر کو فتح کر لیا، اس قلعے کو۔ اس کے بعد 15 ہجری میں مارکہ یرموک نظر آتا ہے جو تاریخ کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا یہ واقعہ جو جس میں کافی شہادتیں ہوئیں، لیکن اس میں سپہ سالار کی حیثیت سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ کارنامے انجام دیے۔ اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے، اس سے ہمیں اپنی تاریخ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پے در پے شکستوں دمشق، حمص، لاذقیہ، قنسرین وغیرہ جیسے اہم شہروں اور وسیع و عریض زرخیز علاقوں سے بے دخلی اور محرومی کی وجہ سے بازنطینی شہنشاہ سراپا قہر بن گیا۔ یعنی رومیوں کو بہت زیادہ غصہ آیا کیونکہ ان کے اتنے بڑے بڑے شہر اور قلعے ان کے ہاتھ سے نکل گئے، اور اس کو اور اس کے جو مذہبی رہنما تھے اور امراء تھے ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ اتنی عظیم اور طاقتور سلطنت ایران کو ذلت آمیز شکست دینے کے بعد وہ عرب کے بے سر و سامان بادیہ نشینوں کے مقابلے میں اپنی کثیر التعداد افواج اور بے پناہ جنگی سر و سامان کے باوجود بھی
ہارے چلے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک بھرپور اور فیصلہ کن آخری ضرب لگا کر اپنے جو چیزیں وہ ہار گئے تھے ان کو واپس لینے کا تہیہ کیا، اور ایک عظیم لشکر رومیوں، شامیوں، اہل جزیرہ اور اہل آرمینیا پر مشتمل دریائے یرموک کے کنارے وادی واقوسا میں جمع کیا، جس کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ 2 لاکھ کا لشکر تھا یہ، اور اس میں پادریوں کی ایک بڑی تعداد فوج کے ہمراہ تھی جو دین مسیح کی حفاظت و حرمت کے لیے سپاہیوں کو جانیں لڑا دینے کے لیے جوش دلا رہی تھی۔ اس زبردست لشکر کے مقابلے کے لیے تمام مسلمان سالاران لشکر ایک جگہ اکٹھا ہو گئے۔ باہمی مشورے سے مفتوحہ شہروں اور علاقوں میں منتشر دستوں کو واپس بلایا گیا اور فوج کی مجموعی تعداد تقریباً 40,000 ہو گئی، جبکہ دشمن فوج کی تعداد 2 لاکھ تھی، بلکہ ایک روایت کے مطابق 2,24,000۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ چونکہ درپیش صورتحال میں مسلمان مفتوحہ آبادی کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، اس لیے وصول کردہ جزیہ اور خراج انہیں واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ کئی لاکھ کی خطیر رقم ہمس اور دوسرے شہروں کے باشندوں کو واپس کر دی گئی۔ اس انصاف پسندی سے عیسائی اور یہودی آبادی بہت متاثر ہوئی، چنانچہ وہ روتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے کہ خدا پھر مسلمانوں کو واپس لائے اور ان کو بازنطینیوں سے محفوظ رکھے۔ دنیا کی تاریخ ابو عبیدہ کی اس دیانت اور حق پسندی کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یعنی کہ جزیہ ٹیکس کیوں لیا جاتا تھا؟ تاکہ وہ غیر مسلم جو اسلامی حکومت میں رہ رہے ہیں، اسلامی حکومت ان کی حفاظت کرے گی۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے 40,000 کی فوج تھی، تو ان کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ وہ ان لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکیں گے جن سے انہوں نے جزیہ ٹیکس لیا ہے ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے ان کا وہ ٹیکس واپس کر دیا تاکہ ان کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے اس سے بری ذمہ ہو جائیں فی الوقت۔ تو ان کی یہ جو دیانتداری تھی اس سے اس وقت کی جو کرسچن کمیونٹی تھی وہ بہت متاثر ہوئی، اور انہوں نے دعائیں کی کہ مسلمان دوبارہ جیت جائیں اور پھر سے وہی امن و امان اور انصاف کی فضا قائم ہو جائے۔ تو یہ ان کی دیانتداری کی ایک مثال ہے جس کو واقعی ایک کہتے ہیں کہ ایک مثالی دیانتداری ہے، اور اس جیسی مثال نہیں ملتی۔ اور اس جنگ میں مسلمان عورتوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہ زخمیوں کو اٹھانے اور پانی پلانے اور مرہم پٹی کرنے کے علاوہ بازنطینیوں کے خلاف لڑیں بھی، اور ایک طرف سے جب مسلمان پیچھے ہونے لگتے تو وہ عورتیں خیموں کی چوبوں سے ان کا استعمال کرتی، یعنی خیموں جن لکڑیوں کے ساتھ بنائے جاتے تھے اس سے ان کا استقبال کرتی، ان کو واپس جنگ میں بھیجتی اور خود بھی دشمن کے خلاف ان سے لڑائی کرتی۔ تو اس طرح سے عورتوں نے بھی کافی اس میں حصہ لیا جنگ یرموک میں۔ جنگ کے آغاز سے پہلے رومی سپہ سالار نے صلح کی بات چیت کے لیے اپنا سفیر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ وہ نماز مغرب کے وقت پہنچا اور مسلمانوں کے ذوق و شوق سے عبادت کرنے اور خشوع و خضوع، نظم و ضبط اور مساوات کے مظاہرے سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آیا وہ کس نیت سے تھا؟ سفیر بات چیت کرنے کے لیے، صلح کی بات چیت کرنے کے لیے، لیکن وہ آخر میں جب اس نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا، مغرب کی نماز، تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی سپہ سالار سے گفتگو کے لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، مگر گفتگو بے نتیجہ رہی اور اگلے دن جنگ کی تیاری ہو گئی۔ فوجی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاران فوج کے سامنے تجویز پیش کی کہ بہتر یہ ہوگا کہ الگ الگ سالاروں کے زیر کمان لڑنے کے بجائے فوج کی ایک متحدہ کمان ہو، اور ہر روز سالاروں میں سے باری باری ایک سپریم کمانڈر یا سپہ سالار اعظم ہو جس کے حکم اور اشارے پر پوری فوج عمل کرے،
انہوں نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ اگر سب متفق ہوں تو پہلے دن کی جنگ کے لیے انہیں سپہ سالار مان لیا جائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سالار بھی اس پر رضامند ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جنگی بصیرت اور مہارت سے کام لے کر اپنی قلیل فوج کو بڑی عمدگی سے مرتب اور منظم کیا، اور خطیبوں، قاریوں اور مقرروں نے اپنے خطبوں، تقریروں، مناسب آیات قرآنی کی تلاوت اور عزمی اعشار سے ہر فوجی میں اتنا جوش جہاد اور شوق شہادت پیدا کر دیا کہ پھر وہ میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ تو سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے، اب آپ اس واقعے کو اگر دیکھیں کہ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی ایک زبردست جنرل تھے اور بہت جس کو کہتے ہیں مشہور سپہ سالار تھے، ان کے مشورے کو مانا۔ یہ نہیں کہا کہ میں یہاں کا گورنر ہوں یا میں سپہ سالار اعظم ہوں تو بس تمہاری بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان کے ساتھی نے اگر ان کو ایک اچھا مشورہ دیا تو انہوں نے اس مشورے کا احترام کیا۔ مصالحت کی گفتگو کی ناکامی کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ ہولناک، شدید اور خوفناک جنگ مسلمانوں کے خلاف بازنطینیوں کی یہ آخری بھرپور جنگی مزاحمت تھی۔ وہ بڑی بے جگری اور بہت ہی ہمت کے ساتھ لڑے، لیکن مسلمانوں کے جوش جہاد کا مقابلہ ان کے بس کی بات نہیں تھی، اور پھر آخر کار مسلمانوں کو عظیم الشان اور فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ تقریباً 1,00,000 رومی میدان جنگ میں مارے گئے یا پھر وہ دریا میں ڈوب گئے۔ 3,000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں متعدد بزرگ صحابہ بھی تھے۔ اس جنگ میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ عشرہ مبشرہ کے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شجاعانہ کارنامے انجام دیے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کی عمارت سنبھالی، یعنی وہاں کے امیر بنے، اور پھر انہوں نے دیگر موقعوں پر بھی اہم کردار ادا کیے۔ تو شام، آرمینیا، الجزیرہ میں بھی بازنطینی حکومت کا خاتمہ کیا اور وہاں پر امن و امان قائم کیا۔ فتوحات کے بعد ملکی نظم و نسق کو مستحکم اور استوار کرنے کی نوبت آئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے شام کا گورنر مقرر کر دیا۔ شام یعنی سیریا کا جو علاقہ ہے وہاں کا ان کو گورنر مقرر کر دیا۔ 18 ہجری میں جب عرب میں شدید قحط پڑا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4,000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے مدینہ روانہ کیے، اور اس سے قحط زدہ آبادی کو کافی سہارا ملا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی عمارت سنبھالے اور قحط کے سلسلے میں امدادی انتظامات کرتے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ 18 ہجری میں شام اور عراق میں طاعون کی شدید وبا پھیل گئی۔ اس کو طاعون امواس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابتدا فلسطین کے شہر امواس سے ہوئی، جہاں اسلامی فوجیں جمع تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 25,000 مجاہدین اس کی بھیٹ چڑھ گئے۔ طاعون یعنی پلیگ پھیل گیا تھا، جن میں بہت سے بزرگ صحابی بھی تھے۔ شام اور فلسطین میں اس وبا کا بہت زور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو وہ بہت تیزی کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے، اور سرغ کے مقام پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے ان کا استقبال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کا جائزہ لیا اور سرکردہ صحابہ اور جہاں دیدہ بزرگوں سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی کہا کہ فی الحال وہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرا دیا کہ میں کل صبح روانہ ہوں گا، سب لوگ میرے ہمراہ چلیں۔ یعنی کہ وہاں کے بھی جو صحابی تھے اور وہاں پہ بڑے بڑے جو اکابر صحابہ کرام تھے، ان سب کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ سب لوگ ساتھ چلیں، میرے ہمراہ چلیں۔ لیکن تقدیر الہی پر صابر و شاکر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے، اور جرأت اظہار سے کام لیتے ہوئے انہوں نے بے باکانہ کہا کہ اے عمر، تقدیر الہی سے بھاگتے ہو؟ انہوں نے برا مانے بغیر جواب دیا کہ ہاں، تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف ہی بھاگتا ہوں۔ مگر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں ٹھہرے رہے۔ خلیفہ انہیں بڑا عزیز اور محترم جانتے تھے اور انہیں طاعون سے بچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے مدینے واپس پہنچ کر لکھ بھیجا کہ ضروری صلاح و مشورے کے لیے فوراً مدینے چلے آئیں۔
ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طلبی کا اصل مطلب سمجھ گئے اور جواب دیا کہ قسمت کا لکھا پورا ہو کر رہے گا، میں مسلمانوں کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ اپنی ماتحت فوج کے ساتھ وابستگی نے انہیں خلیفہ کا حکم ماننے سے بھی باز رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب پڑھ کر رو دیے، پھر لکھا کہ اگر تم نہیں آتے تو کم از کم اتنا کرو کہ فوجوں کو مرطوب نشیبی مقامات سے دوسرے بہتر مقامات پر منتقل کر دو جہاں وبا کا اثر نہ ہو یا پھر کم ہو۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر جابیہ چلے گئے، جو آب و ہوا کے لحاظ سے ایک پرفضا اور صحت افزا مقام تھا، لیکن وبا سے ان کی صحت متاثر ہو چکی تھی۔ جابیہ پہنچنے کے بعد ان پر پلیگ کا حملہ ہوا اور وہ دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اپنے خالق حقیقی کے پاس پہنچ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت ان کی جو عمر تھی وہ 58 سال تھی۔ وفات سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل انصاری کو انہوں نے اپنا قائم مقام مقرر کیا۔ انہوں نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور تجہیز و تکفین کی اور ایک خوبصورت اور دلدوز تقریر بھی کی۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا ہم ان کے مناقب کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں بھی اور کچھ اور مزید دیکھیں گے۔ شام کے فاتح اور بازنطینیوں کی قوت پر ضرب کاری لگانے والے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الجراح کی شخصیت تاریخ اسلام کے علاوہ تاریخ عالم میں بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ اس میں ایک عجیب شان دلربائی ہے۔ غیروں نے اور اپنوں نے بھی کہیں کہیں اسلام کی ابتدائی تاریخ کے بعد دوسرے بڑے جنرلوں، فاتحوں اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصروں پر نکتہ چینی کی ہے، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ ان کا کردار ہر لحاظ سے ایک مثالی مومن کا قابل تعریف کردار ہے۔ محاسن اخلاق کے لحاظ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں ان کا مرتبہ بہت بلند اور بہت آگے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود انہیں امین الامت کہہ کر ان کا مقام بلند فرمایا۔ ان میں اخلاقی بلندی اور دلکشی، عظمت کردار، تقوی، پاکیزگی، سادگی، حق پرستی، انصاف پروری، رحم دلی، مساوات اور انکساری جیسی خوبیوں کا ایک جس کو کہتے ہیں مجموعہ تھا، جمع تھیں یہ ساری چیزیں ان میں۔ اور اس طرح سے انہوں نے اپنی بلند کرداری کا لوہا دشمنوں سے بھی منوا لیا اور ان کے دل موہ لیے۔ جب جنگی مصلحت کے تحت انہیں حمص اور بعض دوسرے شہروں اور علاقے خالی کرنے پڑے تو انہوں نے جو ٹیکس وصول کیے تھے وہاں کے باشندوں کو جوں کہ توں واپس کر دیے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، اور اس پر وہ لوگ رو رو کر ان کی فتح مندانہ واپسی کی دعائیں مانگتے تھے۔ دنیا میں کسی غیر مسلم جنرل نے ایسا کردار پیش نہیں کیا، بلکہ ایسے نازک موقع پر تو مزید لوٹ کھسوٹ کا معاملہ کیا گیا اور مفتوحین کی عزت و آبرو بھی ان سے محفوظ نہیں رہی۔ لیکن ابو عبیدہ کا اپنے ساتھیوں اور ماتحتوں سے سلوک مساویانہ اور برادرانہ تھا۔ محبت اور خلوص ان کا شعار تھا۔ ان کے زیر کمان مجاہدین ان سے آزادی سے بات کرتے تھے اور کبھی کسی نے حکم عدولی نہ کی۔ بازنطینی سفیروں نے انہیں معمولی لباس میں عام مجاہدین کے ساتھ اس طرح فرش خاک پر بیٹھا دیکھا کہ انہیں پوچھنا پڑا کہ تمہارا سردار کون ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ ان کے کردار کی خوبیاں ہیں اور مزید ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مشہور صحابی حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اہل لشکر کے سامنے ایک بڑی مؤثر اور درد انگیز تقریر کی۔ اس کو ہم دیکھیں گے، جس میں انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر اپائنٹ کیا تھا جہاں پر یہ خود تھے اپنے موت سے پہلے، اور پھر انہوں نے جو تقریر کی ان کے بارے میں وہ ایک بہت اہم تقریر ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر خدا کی رحمت ہو۔ آپ بلا شبہ ان لوگوں میں سے تھے جو زمین پر نہایت فروتنی اور انکسار سے چلتے ہیں، خدا کو بکثرت یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے راتوں کو نمازوں میں کھڑے رہتے ہیں۔
آپ نے اپنی ساری عمر نہایت اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ گزاری۔ آپ یتیموں کے نگران اور مسکینوں پر رحیم تھے، متکبر اور مغرور لوگوں سے علیحدہ رہتے تھے اور عوام سے محبت اور نرمی سے پیش آتے تھے۔ پھر جب نماز جنازہ پڑھانے لگے حضرت معاذ بن جبل تو انہوں نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں، آج تم سے ایک ایسا شخص جدا ہو گیا جس کی مانند میں نے کوئی اور شخص نہیں دیکھا۔ وہ تم سب سے زیادہ نمود و نمائش سے بری تھے، سادگی اور قناعت ان کا زیور تھا۔ وہ مسلمانوں کے انتہائی خیر خواہ تھے، وہ خلق اللہ سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ پس تم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ رحمت کی دعا مانگو، آئندہ کوئی شخص ان کی مانند تمہارا امیر اور سپہ سالار نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ خوبیاں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دل و جان سے پسند تھیں، اور اس لیے وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی کہتے تھے، اور ان کی وفات پر بہت روئے، اور اپنی وفات کے وقت حسرت سے کہا انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اگر آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں بے فکر ہو کر خلیفہ نامزد کر دیتا۔ ان کی زندگی میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی نا، تو ان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں انہیں بے فکر ہو کر خلیفہ نامزد کر دیتا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفہ اخلاق میں خدا ترسی، اتباع سنت، تقوی، زہد، تواضع، مساوات اور ترحم کے ابواب نہایت روشن ہیں۔ تو اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی سیرت کی، اور اس سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ کتنے زیادہ ان کے اندر ایک طرح سے بالکل اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے والا جو ایک کردار ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، کہ کرنا سب کچھ ہے، چاہنا کچھ نہیں، اپنے لیے نہ کوئی عہدہ، نہ سلطنت، نہ عمارت، کچھ بھی نہیں، اور کس قدر شجاعت اور کس قدر دین کے ساتھ محبت اور تعلق کا ان کے اندر جذبہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک بہادر شخص قیس بن مقصوع کو کچھ فوج دے کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو نصیحت کی کہ میں تم کو ابو عبیدہ کی ماتحتی میں بھیج رہا ہوں۔ وہ اس خوبی کے انسان ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ اس سے نرمی اور محبت سے پیش آتے ہیں، جو ان سے بدسلوکی کرتا ہے وہ اس سے نیک برتاؤ کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، بس تم کسی صورت میں بھی ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ وہ اپنے ماتحتوں پر نہایت مہربان ہیں اور ان کے ساتھ رفق و مدارات سے پیش آتے ہیں، اور انہیں کوئی ایسا حکم نہیں دیتے جس میں ان کا فائدہ نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی وہ حکم دیتے ہیں اپنے ماتحتوں کا تو وہ حکم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ان کے ماتحتوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس اور غذا دونوں انتہائی سادہ تھے۔ سفر شام کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے سالاران لشکر کی رومی فیشن کی پرتکلف پوشاکوں کے مقابلے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سادہ عربی لباس دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، اور میرا بھائی کہہ کر بغلگیر ہو گئے تھے۔ ان کی رہائش گاہ پر پہنچ کر جب وہاں بھی ڈھال، تلوار، زرہ اور اونٹ کے پالان کے سوا انہوں نے کچھ نہیں پایا تو ابو عبیدہ سے فرمایا کہ تم کچھ ضروری سامان رکھ لیتے تو اچھا ہوتا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے، اور یہی ہمیں بہت جلد ہماری آسائش گاہ، یعنی ان کا مطلب تھا جنت، اس تک پہنچا دے گا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، ابو عبیدہ کیا ہماری دعوت نہ کرو گے؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ وہ اپنی رعایا میں گشت کرتے تھے تاکہ اس کے حالات معلوم کریں، اور اسی طرح سے جن لوگوں کو انہوں نے گورنرز کے یا کسی بھی بڑے عہدے پر فائز کیا ہوتا ان کے گھروں میں بھی جا کر کے دیکھتے تھے کہ آیا یہ کہ یہ کس حال میں ہے۔ اپنے آپ کو انہوں نے جو اسلامی اصول ہیں اور جو طور طریقے ہیں اس کے مطابق رکھا ہوا ہے، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اپنے گھر رعایا کی آمدنی کے ذریعے سے بھر رہے ہیں، تو وہ ان کے اوپر بھی چیک رکھتے تھے۔
تو جب انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کو اپنے گھر لے چلیں، تو حضرت ابو عبیدہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کیوں جانا چاہ رہے ہیں ان کے گھر. تو انہوں نے پہلے ہی ان سے کہا تھا کہ امیر المومنین آپ میرے گھر ضرور چلیں، لیکن وہاں جا کر آپ کی آنکھیں صرف آنسو بہائیں گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ان کو اندازہ تھا کہ ان کا گھر کس حال میں ہے، اور وہاں جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف تکلیف ہی ہوگی. اور یہی ہوا کہ جب وہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے دیکھا کہ سوائے یا تو ہتھیار ہیں یا پھر اونٹ کا پالان رکھا ہوا ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ایک دو ٹوٹے پھوٹے برتن ہیں، ایک ہانڈی ہے جو چولہے پر چڑھی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، گھر بالکل ویسا ہی پڑا ہوا. کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ شام کا فاتح فلسطین کا گورنر ہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا اس موقع پر کہ ابو عبیدہ کیا ہماری دعوت نہ کرو گے؟ تو انہوں نے روٹی کے سوکھے ٹکڑے لا کر ان کے آگے رکھے اور کہا کہ میری تو یہی غذا ہے، میں پانی میں بھگو کر ان کو کھا لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی. ایک دفعہ از راہ آزمائش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 طلائی دینار اور 4000 چاندی کے درہم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے اور قاصد سے کہا کہ دیکھنا وہ انہیں کیا کرتے ہیں. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری رقم قاصد کے دیکھتے دیکھتے حاجت مندوں میں تقسیم کر دی. قاصد نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو انہوں نے فرمایا سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اسلام میں ایسے آدمی شامل کیے جو یہ کرتے ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے وظیفے مقرر کیے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں اسے لینے سے انکار کیا، بلکہ سرے سے کوئی حق الخدمت لینے پر تیار نہیں ہوئے اور کہا عمر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دنیا کی آلائشوں میں آلودہ کرتے ہو. آخر بڑی مشکل سے راضی ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کے مشورے سے عمال حکومت کی بڑی تنخواہیں مقرر کی تاکہ رشوت اور خیانت کی طرف ان کا میلان نہ پیدا ہو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ بطور خلیفہ بھی ان کے مشورے سے مقرر کیا گیا تھا. ان میں جھگڑوں تنازعوں کا تصفیہ کرنے کی عمدہ صلاحیت تھی اور ان کو تبلیغ اسلام سے بھی بہت زیادہ شغف تھا. شام کے عرب قبائل جو تھے وہ جو کئی نسلوں پہلے عیسائیت اختیار کر چکے تھے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغی کوششوں سے مسلمان ہوئے اور اسلام کے لیے تقویت اور استحکام کا باعث بنے. کبھی کبھی واعظ و نصیحت بھی کر لیا کرتے تھے. شام کے امارت کے زمانے میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا خبردار، بہت لوگ اپنے نفس کو عزیز رکھتے ہیں. بہت خوبصورت خطاب ہے جو انہوں نے فرمایا تھا. خبردار، بہت لوگ اپنے نفس کو عزیز رکھتے ہیں مگر وہی ذلیل دشمن ہے. یعنی انسان کا جو نفس ہے اس کو انسان بہت عزیز رکھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی انسان کا دشمن ہے. لوگوں اپنی پرانی برائیوں کو نئی نیکیوں سے دور کرو. اپنی پرانی برائیوں کو، یعنی اگر تمہارے اندر جاہلیت کے دور کی یا تمہاری پہلے مذہب کے وجہ سے کوئی برائیاں ہیں تو اس کو پھر نیکیوں سے دور کرو. انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی. آپ دیکھیں کہ وصیت کی ہمارے دین میں کتنی اہمیت ہے اور ہمارے اسلاف کس طرح کی وصیتیں فرمایا کرتے تھے. فرمایا عامر، میری کامیابی کا راز صرف یہ تھا کہ میں نے کبھی اپنی ہستی کو مرتبہ انسانیت سے بالاتر نہیں سمجھا. اور میں ایسا کیوں سمجھتا جبکہ میں اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ تھا کہ ایک قوت بھی فنا سے محفوظ نہیں. اگر میں اس قابلیت اور اعلیٰ دماغی پر ناز کرتا تو اس سے بڑھ کر کون سا جرم ہو سکتا تھا، کیونکہ میں اس سے ناواقف نہیں تھا کہ ایک معمولی مرض میرے تدبر اور تفکر کا خاتمہ کر سکتا ہے. میری قوت گویائی اور میرا عزم و استقلال ایک ایسی نعمت تھی جو چند لمحوں میں مجھ سے واپس لی جا سکتی تھی. سب سے بڑھ کر خود میری زندگی فانی ہے جس کی ہنگامہ آفرین مصروفیت نے مجھے شہرۂ آفاق بنا دیا. وہ بھی زوال اور فنا سے محفوظ نہیں تھی. میں ہمیشہ عالم بیداری میں موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا تھا. بہت بڑا جملہ ہے. میں ہمیشہ عالم بیداری میں موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا تھا اور سوتے وقت اپنے سرہانے رکھ کر سویا کرتا تھا. یعنی نہ سوتے میں نہ جاگتے میں موت سے کبھی غفلت نہیں.
میں ہمیشہ عالم بیداری میں موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا تھا اور سوتے وقت اپنے سرہانے رکھ کر سویا کرتا تھا، جس کی وجہ سے گھمنڈ، تکبر، تصنع اور انانیت نے میرے محسوسات پر اقتدار حاصل نہیں کیا۔ یعنی میرے اندر کبھی بھی گھمنڈ، تکبر، تصنع اور انانیت نہیں آئی۔ کس وجہ سے؟ کہ میں ہمیشہ موت کو اپنے سامنے رکھتا تھا۔ پھر فرمایا، بیٹا یہ سچ ہے کہ میں اپنی اصلاح میں بڑی حد تک کامیاب ہو گیا۔ اگر تم میری اس آخری وصیت پر عمل کرو گے تو میں یقین کرتا ہوں کہ تم اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرو گے۔ خدا تم کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ مجاہدانہ مصروفیات کی وجہ سے ان سے صرف 14 احادیث مروی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ، حضرت ابو امامہ باہلی، حضرت سمرہ بن جندب وغیرہ بزرگ صحابہ نے ان سے روایت حدیث کی ہے۔ تو یہ ہم نے ایک مختصر سا خاکہ پڑھا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے اور ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ان کے نقش قدم پر ہم چلنے والے ہوں، اور اپنے بچوں میں بھی ہم اس بات کا شعور پیدا کریں کہ یہ تھے ہمارے ہیروز، جو باوجود شجاعت کے، باوجود اتنی زبردست فتوحات کے، باوجود گورنر ہونے کے، ایک بڑے صحابی ہونے کے، جنت کی خوشخبری دیے جانے کے باوجود ان کی زندگیاں کس درجے میں سادگی والی تھیں، کس درجے میں قناعت والی تھیں، کس درجے میں ان کے اندر دنیا سے بے رغبتی اور موت کو اپنے سامنے رکھنے کی رغبت تھی، اور اسی کے نتیجے میں وہ اس لائق ہو سکے کہ انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ دنیا آج بھی ان کو یاد رکھتی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک نستغفرک، نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔